نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله کالیہ زلفا والا دکھی دل دا سہارا کالیہ زلفا والا دکھی دل دا سہارا قسم خدا دی مینوں سب نالوں پیارا کالیہ زلفا والا دکھی دل دا سہارا قسم خدا دی مینوں سب نالوں پیارا ایڈا سونا نبی کوئی دنیا تے آیا نہیں ایڈا سونا نبی کوئی دنیا تے آیا نہیں یار ایو جیا کوئی رب نے بنایا نہیں یار ایو جیا کوئی رب نے بنایا نہیں میرے نبی نے رب دا نظارہ دیکھ میرے نبی نے رب دا نظارہ قسم خدا دی مینوں سب نالوں پیارا قسم خدا دی مینوں سب نالوں پیارا کر کے اشارہ
دستگیر جماع وحمزار زمان سید سربراہ حامی بکسا قائد المرسلین رحمت للعالمین آقا نامدار مدنی تاجدار تاجدار ابوجم فخر بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دربار مبارک میں ہدیہ سلام پیش کرنے کے بعد رب ذوالجلال کا فضل و احسان ہے کہ جس نے ہمیں جمعہ المبارک کی یہ حسین گھڑیاں عطا فرمائی. رب لم یزل کی بارگاہ میں دعا ہے خالق کائنات آج کی جمعہ المبارک کی اس مختصر سے نشست میں ہونے والے درس و بیان کو سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی ہم سب کو توفیق اور رحمت فرمائے. رب ذوالجلال نے قرآن مجید قرآن رشید کے پارہ نمبر 27 سورۃ الحدید کی آیت نمبر 110 میں ارشاد فرمایا اعلموا انما الحیاۃ الدنیا لعب و لہو، جان لو کہ دنیا کی زندگی تو نہیں مگر کھیل کود. وزینۃ و تفاخر بینکم و تکاثر فی الاموال والاولاد، اور آرائش اور تمہارا آپس میں بھلائی ماننا اور مال اور اولاد میں ایک دوسرے پر زیادتی چاہنا. کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ، یہ سب کچھ کرنا، آرائش کرنا، زینت کرنا، مال کا بڑھ جانا، اولاد کا کثیر ہونا، اور پھر اس پر بندے کا فخر کرنا، بڑائی مارنا، فخر کرنا یا لوگوں کو بتانا، یہ ساری چیزیں. فرمایا اس کی مثال کیسے ہے؟ کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ، اس مینے کی طرح ہے. مینا کہتے ہیں بارش کو، بارش کی طرح ہے جس کا اگایا ہوا سبزہ کسانوں کو کھایا. یعنی وہ بارش برسی زمین پر، سبزہ اگا، کسانوں نے اس کو دیکھ کر خوشی محسوس کی، مسرت حاصل ہوئی نا کسان کو دیکھ کر کہ والی بارش ہوئی ہے، فصل بڑھ جائے گی، سبزہ بڑھ جائے گا، یا فصل پک گئی، سبزہ بڑھ گیا. اب وہ سبزہ جس وقت سامنے آیا، واضح ہوا، زمین سے باہر آیا، تو کسانوں نے دیکھ کے اس کو وہ خوش ہوئے. ثم یہیج فتراه مصفرا، پھر وہ سوکھا. پہلے وہ بڑا تھا، جب زمین سے نکلا تھا تو کسان نے دیکھ کر خوشی محسوس کی، پھر وہ کیا ہوا؟ سوکھ گیا. فتراه مصفرا، کہ تو اسے زرد دیکھے. پھر اس کے بعد فرمایا ثم یکون حطاما، پھر پامال کیا ہوا ہو گیا. یعنی یوں سمجھے کہ اس انداز سے وہ زمین ہو گئی جیسے بالکل اس پہ کوئی چیز پہلے تھی ہی نہیں، ہر چیز صاف اور کلیئر ہو گئی، چڑیا نام ہو گیا. حالانکہ کچھ دیر پہلے وہاں پر سبزہ تھا، اس سبزے کو دیکھ کر کسان خوش ہوئے. پھر جب وہ سوکھ گیا، اس کی ہر چیز ختم ہو گئی، وہ پامال ہو گیا. وَفِي الْأَرْضِ عَذَابٌ شَدِيدٌ، اور آخرت میں سخت عذاب ہے. وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ، اور اللہ کی طرف سے بخشش اور اس کی رضا. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور دنیا کا جینا تو نہیں مگر دھوکے کا مال. آج کے جمعہ المبارک کا بیسیکلی جو ہمارا موضوع ہے وہ ہماری دنیا کی زندگی سے ریلیٹڈ ہے. دنیا کی زندگی، مال کی تنگی کہہ لیں، اولاد کا بڑھ جانا، پھر اس پر فخر محسوس کرنا، پھر اس پر بندے کا بڑائی مارنا،
میرے پاس اتنا مال ہے، میرے پاس اتنی دولت ہے، میرے پاس اتنا سرمایہ ہے، میرے پاس اتنا بینک بیلنس ہے، میرے پاس اتنی پراپرٹی ہے، تو ان ساری چیزوں کا فخر کرنا، ناز کرنا. اللہ فرماتا ہے کہ ہم دیتے تو ہیں، دنیا کا مال ہم دیتے تو ہیں، سب تو دے رہے ہیں، لیکن کبھی بھی اس پر اترائے نہ کرتا. اللہ اس پر کبھی بھی وہ بندہ اترائے نہ. اگر وہ یہ جو مال ہم نے دیا اس پر اترائے گا، بڑائی مارے گا، ٹھیک ہے جی، اور لوگوں کو بتاتا پھرے گا میرے پاس اتنا مال ہے، میرے پاس اتنی دولت ہے، میرے پاس اتنا سرمایہ ہے، میرے پاس اتنی پراپرٹی ہے، میں یہ بھی کر سکتا ہوں، میں یہ بھی کر سکتا ہوں، میرے پاس مال ہے، کیا سب کچھ ہے. تو اللہ فرماتا ہے کہ اس کو بدلتے ہوئے، اس کو ختم ہوتے ہوئے دیر نہیں لگتی. مثال دینا کاماسا کی غیث اعجب الکفار نباتہ، جب مینا برسا، بارش برسی اس زمین پر، سبزہ ہوگا اور کسان نے اس سبزے کو دیکھا تو خوش ہوا. اللہ فرماتا ہے کچھ وقت گزرا، اس کے بعد وہ ختم ہو گیا اور وہاں صرف چٹیے میدان کے علاوہ کچھ نہیں. دنیا کی زندگی کی فرمایا ایسے ہی ہے، بندہ دنیا کی آسائش، آرام، اس کی زینت میں لگا رہتا ہے، مال کی طلبی میں لگا رہتا ہے، اور یہ سمجھتا ہی نہیں، اس کے ذہن میں کبھی یہ سوچ نہیں آتی کہ میں نے مرنا بھی ہے. دولت اس کے ذہن کے اندر اس طرح سرایت کر جاتی ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ بھائی بہت شوق، یہ ساری چیزیں ختم. لیکن اللہ فرماتا ہے کہ جس وقت ہم بدلنے پہ آئے، 15ویں سپارے کے اندر نا، سورہ کہف کے اندر، وہاں بھی دو لوگوں کی مثال دی گئی جن کے پاس باغ تھا، پھر اس باغ کا انہوں نے وہ کام کیا، وہ سارے معاملات کیے. جو اللہ کے قریب تھا، جس کے دل کے اندر تقویٰ، پرہیزگاری، ایمان والا تھا، اس کی مثال بھی اللہ نے دی. اور ایسا شخص جو کافر تھا، جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتا تھا، اس کے پاس بھی باغ تھا، پھر اس کی بھی مثال دی. تو لہٰذا دنیا کی زندگی، کامیاب زندگی، کامیابی والی زندگی، اس کی کبھی نہیں ہو سکتی جو دنیا کا حریص ہے. اور اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ دنیا کی زندگی، جس کے پاس مال ہے، دولت ہے، سرمایہ ہے، بینک بیلنس ہے، پراپرٹی ہے، ہیرے جواہرات ہیں، دولت کے کثیر اقدار ہے اس کے پاس، ٹھیک ہے جی، اگر اس بندے کی زندگی کامیاب ہے، میں آپ کو کہوں گا، اگر کہوں کہ وہ بندہ کامیاب ہے، تو صرف قارون کا کوئی قصور نہیں تھا. پھر قارون تو کامیاب ہے، پھر نمرود تو کامیاب تھا، پھر فرعون تو کامیاب تھا، پھر شیطان تو کامیاب تھا، اور سکندر اعظم پوری دنیا بنا کر دی، سب ہوتے پھر کامیاب سے. اللہ نے فرمایا نہیں، ہم اس کو کامیابی ڈکلیئر نہیں کرتے جو بندہ دنیا کی زندگی میں اور اس کے مال اور دولت کو اکٹھا کرنے میں اپنی زندگی صرف کرتا ہے. کیوں؟ فرمایا یہ تھوڑے ٹائم کا، تھوڑے وقت کا یہ سرمایہ ہے، وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ ختم ہو جائے. صبح کو بندہ تخت پہ بیٹھا ہو اور رات کو بندہ فقیر ہو جائے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ہماری زندگی میں، ہماری آنکھوں کے سامنے یہ معاملات ہوتے ہیں. ہم زندگی گزار رہے ہیں نا، زندگی کے نشے و فراز ہمارے سامنے ہیں. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ بڑے بڑے دولت والے، بڑے سرمایے والے، بڑے بینک بیلنس والے، بڑی پراپرٹیوں والے، سب کچھ تھا، لیکن آج بھی جا کے دیکھیں نا اگر آپ ان کی قبروں کو تو حیران پڑیں. اتنے جا کے کوئی ہاتھ چوک کے فاتحہ پڑھنا نہیں ہے. صبح کے تخت نشین شام کو مجرم ٹھہرے، صبح کے تخت نشین شام کو مجرم ٹھہرے، ہم نے پر بھر کے نصیبوں کو بدلتے دیکھا. سر یہ کبھی بھی بندہ اپنی اس دولت پہ ناز نہ کرے، فخر نہ کرے، بڑائی نہ مارے، اترائے نہ کہ سر میرے کو بڑا پیسہ ہے، میں یہ کر سکتا ہوں، میں وہ کر سکتا ہوں، میں فلاں کو خرید سکتا ہوں، میں یہ بھی ہو سکتا ہے. اس لیے اللہ فرماتا ہے کہ یہ جو دنیا کی زندگی ہے نا، اور پھر دوسری چیز سورہ ملک کے اندر نا اللہ رب العزت نے بڑے خوبصورت انداز سے دنیا کے بارے سے فرمایا یہ جو دنیا ہے نا ہماری نظر ہے، ہماری نظر سے مراد اللہ کی نظر ہے. اللہ فرماتا ہے کہ دنیا میری نظر میں اس کی حیثیت، اس کی اوقات، اگر ایک
ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی. کتنی؟ مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی. تو اللہ فرماتا ہے میں دنیا کی دیواروں کو سونے اور چاندی کی بنا دوں. لیکن اللہ فرماتا ہے سارے واسطے کچھ اتنا بھی مان نہیں رکھتی کہ مچھر کے پر کے برابر بھی ہمارے نزدیک اس کی حیثیت. اور ہم لوگوں نے دنیا کو کیا سمجھا؟ سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی متفق علیہ بخاری مسلم کی حدیث ہے. حضور علیہ السلام مسجد نبی میں تشریف فرما تھے. سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ میری امت پر ایک وقت آئے گا. دیکھیں دنیا کا طلبگار، دنیا کا حریص، مثال کیسے ارشاد فرمائی نبی علیہ السلام نے اور مطابقت کی دنیا کی زندگی کا اس کے ساتھ کہ جب وہ مال کا حریص ہوتا ہے اور دنیا کا وہ حریص بنتا ہے ہوتا کیا. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ میری امت پر ایک وقت آئے گا. حالات بالکل ویسے ہی موازنہ کر لیجیے گا. میری امت پر ایک وقت آئے گا کہ لوگوں میں وہاں آ جائے گا. صحابہ کرام نے یہ دعا عرض کی یا رسول اللہ یہ وہاں کیا ہوتا ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا حب دنیا، دنیا کی محبت، اس کو کہتے ہیں وہن. جب یہ آئے گا ہوگا کیا؟ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ جب میری امت میں وہن آئے گا، حب دنیا آ جائے گی تو میری امت ایک پلیٹ کی مانی ہوگی. جس طرح ایک بھوکا پلیٹ پہ جھپٹتا ہے نا اور ساری کو ختم کر دیتا ہے، اسی طرح میری امت ایک پلیٹ کی مانی ہوگی، ساری امتیں اس پر جھپٹے گی یہاں تک اس کو ختم کر دے. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ امت تعداد میں کم ہوگی؟ فرمایا نہیں، تعداد میں وہ تم سے بھی زیادہ ہوگی. تو عرض کی یا رسول اللہ پھر وجہ کیا ہے؟ وہ وہاں آئے گا کیوں؟ وہ اتنا زیادہ تعداد میں ہونے کے باوجود وہ پھر بھی ڈیمیج ہو جائے گی، وہ پھر بھی ختم ہو جائے گی. اس کی کیا وجہ ہے؟ فرمایا وہی حب دنیا. فخر آئے گا، حب دنیا آئے گی. ہر بندہ اپنے مطلب کے لیے کسی کے ساتھ رکھے گا. ہر بندہ یہ سمجھے گا کہ میرے لیے اگر کوئی کامیابی ہے تو وہ دنیا کی زندگی ہے، اگر میرے لیے کوئی کامیابی ہے تو وہ میرا مال ہے. اور جب بندے کے ذہن کے اندر ہر اس کی دولت، اس کا مال، اس کا سرمایہ، اس کا پیسہ ہوگا، نتیجہ یہ نکلے گا. اور آج دیکھ لیں کیا ہمارا معاشرے کے اندر سٹیٹس، مسلمان کا سٹیٹس کی بات کر رہا ہوں، انفرادی بات نہیں ہو رہی، اجتماعی بات ہو رہی ہے. کیا ہم لوگوں کا سٹیٹس باقی ورلڈ کے اندر ایسا نہیں رہ گیا؟ اور میں آپ کو بتاؤں جو دو نصارہ کے مقابلے میں مسلمانوں کی تعداد کہیں زیادہ ہے، لیکن اس کے باوجود آج ہمارا سٹیٹس کیا ہے ورلڈ کے اندر؟ کفار مشرکین کے مقابلے میں ہمارا سٹیٹس کیا ہے؟ دیکھ لیں. اور اس کی وجہ صرف حب دنیا کی محبت. اور تیسرے پارے میں سورۃ التکاثر کی ابتدا میں فرمایا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. یہاں تک کہ قبروں کا منہ دیکھ لیا، ماں کی گرمی اتنی پڑ گئی کہ لوگوں نے قبروں تک کا منہ دیکھ لیا، نماز پڑھ لی ہے، اپنی آخرت کو یاد نہیں کیا، صرف کیا ہے دنیا کے. اچھا پھر یہ ایک اس میں ایک سوال بھی ہوتا ہے، سکتا ہے آپ کے ذہن میں بھی یہ سوال آیا ہو. بہرحال اگر یہ دنیا کی زندگی، اس کا مال، دولت، سرمایہ، یہ سارا کچھ اس طرح کا ہے ایک ختم ہو رہا ہے، فنا ہونے والا، یہ ساری چیزیں تو پھر مقصد کیا تھا؟ پھر بنایا کیوں؟ پھر دنیا سے آیا کیوں انسان نے؟ پھر اس میں یہ آسائش، یہ آرام، یہ فیسلٹی، یہ سب کچھ دیا ہی کیوں؟ دنیا بری تھی اور فانی تھی تو بنائی کیوں تھی؟ اللہ اکبر. یہ بھی سوال ہے میرے بھائیوں. آسان، سادہ سا، سمپل سا اس کا جواب ہے. صرف مقصد اطاعت اور فرما برداری نہیں ہے، کیونکہ عبادت مقصد ہوتا نا تو فرشتے تھے. لیکن آپ بتائیں فرشتوں کے اندر کیا شہوت ہے؟ نہیں. فرشتوں کے اندر دل رکھا ہے اللہ نے؟ نہیں. فرشتوں کے اندر نفس کی خواہشات رکھی ہے اللہ نے؟ نہیں. اللہ فرماتا ہے کہ میں ایسی مخلوق پیدا کرنا چاہتا تھا دنیا کے اندر جس کو میں راستے دکھاؤں اور پھر بتاؤں کہ یہ وہ راستہ ہے تو میری اطاعت و فرما برداری کا ہے. میں نے ان کے دلوں کے اندر ان کے نفس کی خواہشات رکھی، سب کچھ ان
کافی تھے، تسبیح ہو رہی تھی، تحلیل ہو رہی تھی، حمد ہو رہی تھی، سب کچھ ہو رہا تھا۔ اے اندروں جس چیز کو مقام مارے نا اندروں، یہ تو اندر کی شے ہے، یہ اس لیے دنیا بنائی گئی کہ ہم اپنے نفس کی خواہشات کو کام کریں۔ فلاں بندے نے یہ کیا کہ میں نہیں کروں گا، فلاں بندے نے یہ فیشن کیا میں کیوں پیچھے رہوں، فلاں بندے نے اس انداز سے دنیا کمائی میں کیوں نہ کماؤں، فلاں شخص اتنے عرصے کے اندر نہیں ہو گیا میں کیوں نہ نہیں ہو گئی۔ یہ حسرت ہے دل کے اندر، یہ چاہت ہے آگے بڑھنے کی۔ مکاشف القلوب کا سورہ کشف المعجوب کے اندر حضور سید داتا کان بخش نے بڑی خوبصورت بات لکھی، یہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو یہ دعا کیا کرتے تھے، یا اللہ مجھے مال زیادہ دے، مال زیادہ دینا، اے اللہ مجھے مال زیادہ دینا، لیکن یا اللہ مجھے مال کی محبت نہ دینا۔ اے نہ دعا کرنا سمجھے گا، ٹھیک ہے جی۔ مال کا آنا یہ کوئی بری بات نہیں کہ بشرط یہ کہ وہ آپ کو اللہ اس کے رسول کی فرما برداری کرنے میں آڑے نہ آئے۔ دولت اور سرمایہ صحابہ کرام کے پاس تھا۔ حضرت مصعب بن عمیر جیسا امیر شخص حضور فرماتے خود، آپ فرماتے میں نے اتنا سرمایہ والا، اتنا بینک بیلنس والا بندہ میں نے کبھی پورے مکہ میں نہیں دیکھا۔ 10,000 درہم کا سوٹ پہنتے تھے حضرت مصعب بن عمیر، اور ساڑھے جو آج تک کوئی نہیں پہنتا۔ میرا خیال ہے ہمارا وزیر اعظم نہیں پہنتا ہوگا اتنا مہنگا سوٹ جو حضرت مصعب بن عمیر پہنتے تھے۔ آپ آج حساب لگا لیں 10 دن کتنا بنتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور 4,000 درہم کی خوشبو لگاتے تھے، اور جس گلی سے گزرتے تھے گھنٹوں تک خوشبو آتی رہتی تھی۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کی جائیداد اتنی تھی کہ ہمارے دین پاکستان میں آئے پھر جائیداد ہوتی نہیں ہوگی اتنی۔ اور انبیاء کا معاملہ دیکھ لیں تب بھی ایسا ہی ہے، انبیاء کو کیا دولت نہیں دی، اللہ نے دولت دی ہے انبیاء کو بھی، لیکن فرق صرف اتنا ہے جب ہمیں دولت ملی، جب کسی سرکش کو دولت ملی اس نے کیا کیا، سرکشی کی، غفلت کی، اور اپنے رب کو اپنے خالق کو بلا دیا، بلکہ خود خدائی کا دعویٰ کر دیا۔ فرعون، شداد، نمرود، قارون، دولت ملی تو کس انداز سے سرکشی کی، لیکن دوسری طرف اللہ فرماتا ہے جو میرے فرما بردار تھے دولت میں نے ان کو بھی دی، لیکن انہوں نے کیا کیا، میری راہ میں خرچ کی، اور دولت پر بڑائی نہیں ماری، انہوں نے کہا نا یہ ساری ہے ہی نہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے والے سے دولت کس انداز سے تھی، لیکن انہوں نے کبھی اس چیز کو، جب بیماری آپ پر آ گئی نا، بیماری مسدت ہوئی، وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ دولت، وہ سرمایہ، وہ سب کچھ ختم ہو گیا، رشتہ دار چھوڑ کے، ہاں سوائے آپ کی ایک زوجہ کے جو آپ کے پاس نہیں، آپ کی خدمت کرتی ہے۔ اب جس وقت وہ بیماری وہ زبان تک پہنچی نا، اللہ کی بارگاہ دعا کی تھی، یا اللہ جسم سارا ہی تیرا ہے، یہ جسم سارا ہی تیرا تھا، تو نے لے لیا، اور اگر تو لے لے تو مجھے شفا بھی بڑی نہیں کیونکہ ہے ہی تیرا، لیکن یا اللہ زبان تو میں تیری تعریف کرتا ہوں، زبان سے تیری حمد ہوتی ہے، اگر زبان نہ رہی تو میری تسبیح کیسے ہوگی؟ اللہ کو یہ جملہ اتنا پسند آیا، وہ جو اتنی دولت کا سرمایہ تھا نا، اللہ نے 3 گنا بڑھا کے دولت پھر دے دی۔ اس واسطے اگر ہم یہ سمجھے کہ ہمارے لیے ہماری دولت، آواز، سرمایہ، بینک بیلنس، پراپرٹی میں سب کچھ اگر ہمارے لیے ہمیں کے فائدہ دے دے، ہمیں اللہ کی بارگاہ سے وہ بچا سکے، تو پھر سارے پہنچے۔ کسی نے کیا خوب کہا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ میرے خاک میں اہل شاہ کیسے کیسے مکی ہو گئے، نامکاں کیسے کیسے ہوئے، نامور بے نشاں کیسے کیسے، زمین کھا گئی نوجوان کیسے کیسے۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ جہاں میں ہے عبرت کے ہر سو نمونے، مگر کچھ کو اندھا کیا لوگوں میں، کبھی غور سے یہ بھی دیکھا ہے تم نے، جو آباد تھے وہ محرم ہے سنے۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر فاتح تہارا، پڑا رہ گیا یوں ہی تھا نثارا۔
جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ تجھے پہلے بچپن نے پرسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا، اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ شہید تجھ کو دن ہے وہ سب سے بالا، وہ زینت نرالی وہ فیشن نرالا، جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا، تجھے حسن ظاہر کے دھوکے میں ڈالا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں۔ لہذا ہم غور کریں ہمارا ہر آنے والا دن کس انداز سے ہم گزار رہے ہیں، ساڑھے واسطے دنیا کی زندگی، اور پھر مرنے کے بعد کیا ہے؟ کیا ہماری قبر پہ کوئی فاتحہ پڑھنے کے لیے ہے؟ آپ جائیں کبھی یہ جو امیروں کے قبرستان ہیں نا، یہ ڈیفینس کے اور اس طرح کے امیروں کے، میں نے تو خیر دیکھا ہے، آپ لوگوں کا پتہ نہیں، وہاں کوئی بندہ فاتحہ پڑھنے نہیں آتا، ڈھیر ساری دولت کو چھوڑ کے، کروڑوں کا سرمایہ چھوڑ کے، لیکن پیچھے آ کے دعا پڑھنا زندگی میں ایسا کام کر جائے، دنیا کی زندگی میں اپنی زندگی کے اندر ایسا کام کر جائے کہ مرنے کے بعد وہ جو دولت وہ سرمایہ نا آپ کا، وہ پھر بعد میں قبر کے اندر آپ کو وہ گلے کا توق نہ کرے، لیکن بعد کے اندر وہ پھر یہ بن سکے کہ آپ کی نجات کا سبب ہو سکے۔ اس دولت کا فائدہ نہیں، اس سرمایہ کا فائدہ ہے، اس جو ہے وہ پراپرٹی کا فائدہ ہے جو بعد کے اندر آپ کو کام آ سکے۔ بڑا لوگ چھوڑ کے دنیا کا مال لیکن ان کے کام نہیں آ سکتے، تو اس لیے ہاں زندگی ہے، ٹھیک ہے، ہم نے کر لینی ہے، گزار لینی ہے، لیکن مولا علی رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے زندگی ہوگی جو دین واسطے گزارے، اور موت بھی اسی جو دین کے لیے گزارے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے وہ سب کو مل کی توفیق عطا فرمائے۔ باقی دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔